فاطمہ ہی تھا اس کا نام، وہ ان کی بیٹی تھی بنو مخزوم، اور مکے کے سردار سے سب سے بڑا نمبرداروں کا خاندان یہی تھا۔ اب ان کی بیٹی پر چوری کا مقدمہ ثابت ہو گیا۔ حضور کی خدمت میں جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے کہا ہاتھ کاٹو۔ وہ سارے جو تھے پریشان ہوئے کہ ہماری بچی کا ہاتھ کٹ گیا تو ہم تو جیتے ہی مر گئے، ساری زندگی یہ دبا رہ جائے۔ کہا کسی سے سفارش کرانی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا سفارش کون کرے، رسول کریم علیہ السلام سے کہنے کی ضرورت کون کرے؟ تو اس موقع پر بھی دیکھیں، نہ علی کو ڈھونڈا، نہ حسن حسین کو ڈھونڈا، غلام زادے کو ڈھونڈا جو مسجد بیت اللہ میں گیا تھا، اسامہ بن زید۔ اس کے والد کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا پرانے دستور کے مطابق۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ران پر آپ حسن کو بٹھاتے تھے، ایک پر اسامہ کو، بالکل اپنے نواسے کی طرح اس کو جانتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ اسامہ تھے نوجوان، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ جو تاوان چاہتے ہیں نا لگا دیں، ہم رقم ادا کریں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ اتنے غصے میں آئے کہ کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھے گا۔ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئی نا ان کی بربادی کا سبب یہی تھا کہ کسی کمزور اور غریب آدمی نے جرم کیا تو قانون حرکت میں آ گیا، قاضی بھی بیٹھ گئے اور جج نے فیصلہ سنایا، اور اگر کوئی بڑا آدمی آیا گرفت میں اس کے لیے قانون بدل دیا، رعایت نکال دی۔ اس سے تو برباد ہوئی کہ عدل نہیں رہا، قانون کی حکمرانی نہیں رہی، قانون موم کی ناک بن گیا۔ اور اس وقت ایک ایسا جملہ فرمایا، یہ معاف کرنے کا موقع نہیں تھا، حد اللہ کا معاملہ تھا، یہ آپ کا کوئی ذاتی کیس تو نہیں تھا، اللہ کا قانون تھا، اس کا کیس تھا۔ قرآن نے کہا تھا ہاتھ کاٹو۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس وقت ایسی بات کی جو نظام عدل میں، انصاف کی دنیا میں بے نظیر جملہ۔ آپ نے فرمایا اگر آج فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو میں اس فاطمہ کے لیے پھر میری بیٹی نے جو جنت کی عورتوں کی سردار وہ بھی چور ہوتی، ہاتھ اس کا بھی کر دیتا۔ تو ٹھیک ہے بات میرے بھائی، دین ہے حکمت مطابق، جو حکم بھی آپ دیکھیں گے غصے کے وقت غصے کا بھی حکم دیتا، معاف کرنا اگر مناسب سمجھا جائے اس کا بھی حکم دیتا۔ ایسی بات کبھی نہیں دین میں آپ پائیں گے جس میں جھول پائی جائے کہ ایک ہی طرف لوگ گیا، توازن ہے، نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، درمیان۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کام کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں اور اس کام کے ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو مایوسی کی حالت میں، یا انسان مایوس تو ہوتا ہی ہے، تو شکوہ نکل جاتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ میرا سوال پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے کوئی شرک کا پہلو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا تو پہلو نہیں نکلتا، اور کیا شکوہ کرنا ٹھیک ہے؟ دعا کے بارے میں سب دوست یہ جب پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ کہتا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر حیران ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ضمانت دی اللہ نے مگر بہت سے یہ دعائیں ہم کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو یہ بات کہاں جاتی ہے پھر اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس کا حل جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، اور ایک مرد مومن اس پر اگر یقین کر لے تو بالکل ڈپریشن ختم ہو جائے گی، نہ شکایت پیدا ہوگی، نہ غمگینی، نہ مایوسی قریب ہی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو نا تو یہ تو سمجھو ہی نہ کہ دعا قبول نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور بدل نہیں، دعا قبول ہوگی، مگر وہ کس شکل میں ہوئی؟ اگر ہم ڈکٹیشن دیں اللہ کو کہ یہ ہم نے کہا یہی کر، یہ دعا نہیں ہے، یہ تو حکم جاری کرنے والی بات ہے، ہم نے مانگا ہے، اب اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ فرمایا تینوں میں سے ایک کارروائی ہوگی، بالکل وہ دعا قبول ہوگی، ضائع نہیں گی، یا وہی شے آپ کو ملے گی خواہ دیر سے ملے، آپ جلد باز نہ ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دعائیں تو اسی لیے رہ جاتی ہیں کہ جب قبولیت کا وقت آتا آدمی اکتا کر مانگنا چھوڑ دیتا، اللہ کہتا یستاج ہے تو جلد باز بن گیا، جا جلدی سے اگر کوئی کرتا اس سے کام کرا، دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یا فرمایا کہ اگر وہ چیز مناسب نہیں ہم تو مانگتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بچہ ماں سے مانگتا سانپ وہ نہیں دیتی، مچھلی دے گی سانپ نہیں دے گی، ہم نادان ہیں نہیں جانتے کہ آئندہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آج ہی مانگتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو بعد میں نے دیکھ کہتے ہیں اس سے تو بہتر تھا ہمارے گھر میں بٹا پیدا ہو جائے، اتنا ستاتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ آپ حکم نہ لگائے، اللہ اگر وہ چیز مناسب نہیں نا تو یقین رکھیں اس کے عوض میں یا کوئی بہتر چیز اور دے گا جو آپ نے نہیں مانگی، یا ایسی مصیبت اور تکلیف جو آپ کے مقدر میں تھی اس دعا کی برکت سے وہ ٹال دی، آپ سمجھ رہا نہیں قبول ہوگی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر نہیں مناسب ماننا اس دعا کو
تو اللہ تعالیٰ اس کو پینڈنگ رکھ دے، فائل اپنے پاس رکھتا، اور قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کہ لوگوں یہ تمہاری درخواستیں ہیں دنیا میں قبول کرنا نہیں مناسب آج کے لیے میں نے رکھی ہیں، یہ جنت ہے، اس کی جو نعمت اس دعا کے عوض میں چاہتے ہو نا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا جن کی یہاں قبول ہوئی نا اس دنیا میں، وہ سارے حسرت کریں گے کاش ہماری قبول نہ ہوتی، وہ تو فانی دنیا سے یار رہ گئی چیزیں، مزہ تو آج تھا۔ اس لیے میرے بھائی آپ بالکل نہ پریشان ہو، یہ بدظنی اور بدگمانی اپنے ذہن میں پیدا نہیں، شیطان کا وار ہے، وہ قابو کرنا چاہے مایوس ہو جائیں شکوے کریں، نہیں، اللہ کسی حال میں غلط نہیں کرے۔ اللہ جس کو ہم مانتے نا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح اور شام 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جائے، چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھیالوجی کی ساری کتابیں پڑھیں، علم الہیات جو ہے نا پوری قوموں کا اللہ کے پڑھ لیں، ان 2 جملوں سے آگے کچھ بھی سبحان اللہ۔ عیب کی بات اللہ میں نہیں ہوگی، جس چیز سے کوئی نقص نکلے نا یہ تو ظالم ہوا، بے رحم ہوا، اس نے وہ نہیں ہو، وہ آپ کی فہم کی غلطی ہے، اللہ میں وہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو نام ہی اس شخصیت کا سبحان اللہ جس میں عیب اور خامی کی بات نہیں ہوگی، خامی جس میں نکلا ہے نا وہ اللہ نے، وہ آپ کا اپنا کوئی ذہنی مفروضہ وبحمدہ، اور ہر خوبی اس میں موجود ہے، عیب کوئی نہیں ہوگا، خوبیاں ساری ہوں گی، یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن۔ جب یہ مان لے پھر اعتراض کیسے پیدا ہوگا؟ آدمی اپنی عقل کا ماتم کرے گا کہ میں کوتا فہمی سے اگر نہیں سمجھ سکتا تو یہ میری نادانی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس قصے کی بھی حقیقی روح یہ ہے کہ تم کیا سمجھے کہ میری سلطنت کے معاملے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، 3 ہی واقعے اس کے سامنے ایسے ہوئے کہ وہ چیخ اٹھے کہ بچہ مار دیا، دیواریں مرا دی، یہ کشتی توڑ دی، کچھ پلے نہیں ان کے پڑا۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کے حکم سے کیا اور اس میں راز یہ ہے، پھر وہ بھی مان گئے۔ تو سطح پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا وہ اصل میں نہیں ہوتا، طے میں موتی ہیں، ہم صرف سمندر کا تلاطم دیکھتے ہیں، لہریں، نیچے جو موتی پرورش پا رہا ہے نا کارخانہ کوئی، ہم ان سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ مومن کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ پر یقین کرے اور کہے میں نہیں سمجھ سکتا تو میری بہتری ہے، اللہ جو کچھ کرتا ٹھیک ہے، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں اچھائی ہے، غلطی نہیں۔ یہ ایمان ہے جس سے پھر آدمی نا سدا بہار گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، وہ نہیں غمگین ہوتا، وہ نفس مطمئنہ کہ غم کی حالت میں بھی حضور مطمئن، فتح کے موقع پر بھی مطمئن۔ تو اللہ نصیب کرے، ہونا یہ چاہیے، اللہ کو جو مانتا اس کے اندر پھر شکایت نہیں پیدا ہوتی۔ شکایت بندوں سے کرنا جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب منع ہے کہ آدمی لوگوں سے کہتا پھر اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اپنے وہاں شکایت کے معنی میں نہیں، گلا نہیں، فریاد کا کہ میں اپنی پریشانی اور غموں کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے تو اپنا دکھ رکھنا چاہیے، ہمیں چلانا چاہیے، بعد میں جو بھی فیصلہ ہو اس پر راضی ہوں، اللہ سے بھی معاملہ نہیں عرض کرنا تو پھر تو یہ بے دینی ہوگی نا۔ یہ تو کہا گیا کہ جو دعا سے سر پھیرتے ہیں وہ مستکبر اور متکبر، میں انہیں جہنم میں گھسیڑ دوں۔ دعائیں تو کرنی تھی، یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کی، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتا رہتا ہوں کہ اللہ میں ان پریشانیوں میں مبتلا، یہ کرنی چاہیے، یہی کہ بندگی ہے کہ آدمی اپنے عاجز کا اعتراف کرتا رہے، بے بس ہے، مگر پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کرے نا راضی اسی پر ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض نہ ہو۔ بھی قضائے عمری بھی ایک نماز ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس دن لوگ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 17 رکعتیں فرضوں کی بنتی ہے، 5 نمازوں کی اور 3 وتر پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ پوری عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ اس سے بس وہ ان کی تلافی ہو جاتی ہے، قضائے عمری کہتے ہیں، اس کے ثواب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو بالکل اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں آپ حضرات نے بھی توجہ فرمائی، یہ جعلی چیزوں کے بارے میں نا ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو وہی مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ مثال بھی اسی کی دی ہے انہوں نے کہ ہدایہ کی اتنی اونچی شرح ہے نہایا، انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس طرح پڑھو، کہتے ہیں دیکھیں صاحب نہایا سے کوئی پوچھے کہ دنیا جہان کا ذخیرہ حدیث کا کنگالو کہیں ہے یہ قضائے عمری، کہاں سے نکالیے، نام و نشان تک نہیں،
جعلی کریے، بالکل بناوٹی بات ہے۔